حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ نے انہیں جس صندوق میں رکھا تھا وہ دریائے نیل میں بہتا ہوا فرعون کے مال کے پاس سے جب گزرا تو کچھ عورتوں نے وہ صندوق باہر نکال لیا، مگر اسے کھولنے کی جرت نہ کی، بلکہ اپنی مالکہ حضرت آسیہ علیہ السلام یعنی فرعون کی بیوی کے سامنے پیش کر دیا۔ انہوں نے جب صندوق کھولا اور کپڑا ہٹایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چہرہ مبارک انور نبوت سے روشن نظر آیا، اور ان کے دل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے شدید محبت پیدا ہوگی۔ جب فرعون آیا تو اس نے انہیں قتل کرنے کو حکم دے دیا، لیکن حضرت آسیہ علیہ السلام نے مزاحمت کرتے ہوئے فرمایا، یہ تو تیری اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ فرعون نے کہا، تیرے لیے تو ہے، میرے لیے نہیں۔ حضرت آسیہ علیہ السلام نے کہا کہ بہت ممکن ہے یہ ہمیں کوئی فائدہ پہنچائے یا ہم اسے اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔ اللہ پاک نے انہیں وہ فائدہ عطا فرما دیا جس کی انہوں نے امید ظاہر کی تھی۔ دنیا میں یہ فائدہ کہ انہیں آپ علیہ السلام کی وجہ سے ہدایت نصیب ہوئی، اور آخرت میں یہ کہ آپ کی وجہ سے انہیں جنت میں ٹھکانہ مل گیا۔ انہوں نے آپ علیہ السلام کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا، کیونکہ ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی۔ انہیں معلوم نہ تھا کہ اللہ پاک نے ان کے ہاتھوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پانی سے نکلوا کر فرعون اور اس کی فوج کو پانی میں تباہ کرنے کا بندوبست کر دیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فرعون کے محل میں چلے جانے کے بعد ان کی والدہ محترمہ ان کی جدائی میں سخت غمگین ہو گئیں۔ ان کا دل بے قرار تھا اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے علاوہ کچھ سوچتی نہ تھیں۔ ہر دیگر خیال سے ان کا دل و دماغ خالی ہو گیا تھا۔ اللہ پاک کی طرف سے انہیں دھارس ملی تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں رہیں۔ بس انہوں نے اپنی بڑی بیٹی کو فرمایا کہ تو اس کے پیچھے پیچھے جا اور اس کے حالات معلوم کر کے مجھے بتا۔ لہٰذا وہ دور ہی دور سے انہیں اس انداز میں دیکھتی رہی کہ فرعونیوں کو اس کا علم نہ ہو سکا، اور یہ گمان ہی ہوتا کہ گویا وہ اپنا کوئی کام کر رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے محل میں پہنچ گئے تو ان لوگوں نے انہیں کچھ کھلانا پلانا چاہا، لیکن آپ علیہ السلام نے نہ تو کسی عورت کا دودھ پیا اور نہ ہی کوئی چیز قبول کی۔ وہ لوگ بہت پریشان ہوئے، آپ کو ارتنا کی غذا دینے کی کوشش کی، لیکن آپ علیہ السلام نے کچھ نہ کھایا نہ پیا۔ انہوں نے آپ کو عورتوں کے ہاتھ بازار بھیجا کہ شاید کوئی ایسی عورت مل جائے جو آپ کو دودھ پلا سکے۔ وہ لوگ وہاں کھڑے تھے اور عورتیں جمع تھیں کہ آپ کی ہمشیرہ نے آپ کو دیکھ لیا۔ انہوں نے یہ ظاہر نہ کیا کہ وہ آپ کو جانتی ہیں، بلکہ کہا، کیا میں تمہیں ایسا گھر نہ بتاؤں جو تمہارے لیے اس بچے کی پرورش کرے اور ہو بھی اس بچے کے خیر خواہ۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے یہ بات کہی تو ان لوگوں نے کہا کہ تجھے کیا معلوم کہ وہ اس بچے کے خیر خواہ ہوں گے اور اس پر شفقت کریں گے۔ وہ بولی کہ وہ بادشاہ کو خوش کرنا چاہیں گے اور اس سے فائدے کی امید رکھیں گے۔ تب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو چھوڑ دیا اور ان کے ساتھ ان کے گھر آ گئے۔ آپ کی والدہ نے آپ علیہ السلام کو اٹھا لیا اور آپ کو دودھ پلانا چاہا تو آپ فوراً دودھ پینے لگ گئے۔ وہ لوگ بہت خوش ہوئے۔ ایک آدمی نے جا کر فوراً حضرت آسیہ علیہ السلام کو خوشخبری دی۔ حضرت آسیہ علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو محل میں بلا لیا اور انہیں وہاں رہنے کی پیشکش کی اور کہا کہ ان پر ملکہ کی نظر عنایت ہوگی۔ انہوں نے یہ پیشکش قبول کرنے سے معذرت کر لی اور عرض کی کہ میں بال بچوں والی عورت ہوں اور میرا خاوند بھی موجود ہے، اس لیے مجھے اپنے گھر میں ہی رہنا ہوگا۔ میں اس بچے کو دودھ پلانے کی خدمت اس صورت میں انجام دے سکتی ہوں کہ آپ اس بچے کو میرے ساتھ میرے گھر میں رہنے دیں۔ حضرت آسیہ علیہ السلام نے اجازت دے دی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی تنخواہ مقرر کر دی۔ اس کے علاوہ انعام سے بھی نوازا۔ آپ بچے کو گھر میں لے آئیں اور یوں اللہ پاک نے ماں کو بچے سے ملا دیے۔ ارشاد باری تعالی ہے، پھر ہم نے اسے اس کی ماں کی طرف لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ ازردہ خاطر نہ ہو، وہ جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، یعنی اللہ پاک نے آپ کو واپس پہنچانے اور رسول بنانے کا وعدہ فرمایا تھا، تو اب واپس پہنچانے کا وعدہ پورا ہو گیا ہے، اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ان کی رسالت کی خوشخبری بھی سچ ہے جو ضرور پوری ہوگی۔ تو دوستو، ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دینا، ایسی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔